انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے. یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے. میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کبھی کوئی چیز بیکار نہیں بناتا. بھری ہوئی جیب میں دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب میں اپنوں کا. فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، لیکن احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے. دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں. جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا. میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے. اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا. ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے. تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے. جب تک انسان کے اندر کی آلودگی ختم نہیں ہوگی، باہر کی آلودگی سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے. جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. ہر ایک چیز اپنے وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے، لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کی قابل نہیں رہتے. بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا. جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو. ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے. موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آ جائے. انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کے خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں کا ٹکڑا دینے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ. ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے. انسان پہ کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں. کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے. کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے.
صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، اور جب انعام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو۔ خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے اندر خوف کے باوجود یقین محکم پیدا کرتا ہے۔ وہی چیز یا شے روشنی عطا کرتی ہے اور دوسروں کی فلاح کا کام کرتی ہے جو خود سے قربانی دیتی ہے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔ خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتی۔